وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 75. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک آپ تو انہی کے بھلے کے لیے انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے رہتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 75 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. لفظی ترجمہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پہ رحم بھی کر دیں، وَكَشَفْنَا اور ہٹا دیں مَا بِهِمْ جو ان پہ ہے کوئی تکلیف، مِن ضُرٍ کوئی تکلیف، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو پھر بھی وہ اپنی سرکشی میں گمراہ پڑے رہیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو عذاب سے پکڑ کی، ان کی عذاب میں مبتلا بھی کیا. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو یہ اپنے رب کے سامنے جھکے نہیں اور نہ عاجزی اختیار کی، یتضرعون نہ گڑ گڑائے. فَمَا اسْتَكَانُوا نہ عاجزی اختیار کی، لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ گڑ گڑائے. حتیٰ اذا فتحنا، یہاں تک کہ ہم نے کھول دیے ان پر، بابن ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا دروازہ کھولا، تو اذا ہم فیہ مبلسون، تو وہ نا امید ہو گئے اس میں. سامعین اکرام، یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ہمارے بارے میں ہے. شان نزول کے حساب سے تو جو اس کی وہ تھی وہ تو ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے ہم یہ دیکھیں گے. جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍ، کہ ہم ان پہ اگر ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے. یہ مضمون قرآن میں مختلف جگہ پہ مختلف انداز سے آیا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، ایسی کوئی الفاظ ہیں، مجھے آیت پوری طرح فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. یہ آیت ہے کہ جب انسان کو ہم کوئی نعمت دیتے ہیں، أَعْرَضَ یہ اعراض کر لیتا ہے، اور وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ پہلو تئی اختیار کر لیتا ہے، اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فضو دعائیں عریض لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. سامعین اکرام، مختلف انداز سے مختلف جگہ یہ بات بیان فرما رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے.
اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے اور میں ان پہ رحم کرتا ہوں، وہ تکلیف ہٹا دیتا ہوں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ تو لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں یہ اٹے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور پکار موجود ہے، تو بوقت ضرورت تو یہ اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کرتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کروں، وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا، اکرمہ جب اس کا بیٹا جو ہے فتح مکہ کے وقت، پھر وہ لوگ جو ایمان نہیں لانا چاہتے تھے وہ بھاگ رہے تھے، تو یہ بھی ایک گروہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں مکہ شریف دے دیا بغیر کسی لڑائی کے، تو جو لوگ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے، اور آگے جو ہے حبشہ ہے سامنے کرام، جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اب وہ حبشہ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ تو خیر راستے میں دریا تھا، سمندر تھا، طوفان آ گیا، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سارے لوگ پکارنے لگے یا اللہ خیر یا اللہ خیر۔ تو اس نے سوچا اکرامہ نے کہ دیکھو اب تو ہم واحد اللہ کو پکار رہے ہیں، ابھی ہم پہ مصیبت ہے، تکلیف ہے، اور اس میں ہم جو دیگر معبود تھے باطل، ان میں سے تو ہم نے ایک کو بھی یاد نہیں کیا، اور ہماری اور محمد میں لڑائی کیا تھی؟ ہم کہتے تھے بہت سے خدا ہیں، وہ کہتے ہیں ایک اللہ ہے، الہکم الہ واحد۔ تو اس کی سمجھ میں اس وقت وہ بات آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ برحق تھی، ایک اللہ ہے جو کہ مشکل میں بھی کام آتا ہے اور تمام طاقت اس کے پاس ہے۔ جبھی تو یہاں اللہ تعالیٰ کو وہ سب مشرک پکار رہے تھے نا، تو بہرحال تو اس نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس طوفان سے ہمیں نجات دے دی، مجھے نجات دے دی، میں واپس جاؤں گا اور ایمان لے آؤں گا۔ لہٰذا آئے وہ ایمان لے آئے، اور پھر بہت اچھے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بیان کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری فطرت میں میری یاد موجود ہے، جب میں تمہیں یعنی مصیبت کے وقت تم مجھے یاد کرتے ہو، اور جب میں تم پہ رحم کرتا ہوں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، تمہیں ہٹا دیتا ہوں جو تکلیف تم پہ ہوتی ہے، لَلَجُّ، تو واپس تم پھر اس کے بعد فی طغیانہم یعمہون، اس میں اندھے بہرے پڑے ہو کے پڑے رہتے ہو۔ وہی طغیانی یعنی اللہ تعالیٰ سے لا تعلقی، اللہ پر ایمان نہیں، غیر اللہ پہ بھروسہ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی عذاب میں پکڑ کی۔ یہ عذاب جو ہے وہ عارضی عذاب ہوتا ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سمجھ لینے کے باوجود اللہ کی بندگی کی طرف مائل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے یہاں کان ذرا مڑوڑ دیتے ہیں، یعنی کچھ تکلیف لے آتے ہیں، یا شان نزول کے حساب سے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قحط آیا تھا، حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم اعنی بسنت کسنت یوسف، اللہ تعالیٰ میری مدد کر کہ جو قحط سالی آپ نے یوسف علیہ السلام کے وقت بھجوائی تھی، اب میری اس کے مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی بھجوا دی، اور وہ اتنی شدید تھی کہ وہ یعنی مردار تک کھانے لگے تھے۔ ابو سفیان آیا اور آخر مجبور ہو کے، اور انہوں نے درخواست پیش کی دربار رسالت میں کہ حضور بڑی بری حالت ہے، بچے مر رہے ہیں ہمارے، تو آپ دعا کیجئے یہ قحط جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ایک وہاں آئی تھی، لیکن جب وہ قحط حضور نے دعا کی، قحط دور ہو گیا، تو پھر وہ اسی پہ اٹے رہے۔ اور یہ سامعین کرام یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ صرف مکے کا واقعہ نہیں ہے، ہم پہ بھی مختلف واقعات آتے ہیں، تکالیف اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس لیے نازل فرماتا ہے
کہ ہم اس کی طرف سوچیں اور رجوع کر لیں۔ اس میں ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن ایسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو عذاب سے، عارضی عذاب سے ان کی پکڑ کی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ تو یہ ہونا تھا کہ رب کی طرف یہ رجوع کر لیتے، جھکاؤ اختیار کر لیتے، گڑ گڑاتے رب کے سامنے، اور رب کی طاقت کو دیکھ کے یہ گڑ گڑاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر مستقل عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مستقل عذاب فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، جب ہم انہیں کھول دیتے ہیں دروازہ عذاب شدید کا، تو اس وقت یہ مبلسون نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے دنیا کا تو میں تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن جو عذاب آئے گا سامعین اکرام، عذاب قبر آئے گا، اور عذاب حشر ہوگا، عذاب نار ہوگا، تو اس وقت جو ہے یہ مومنین جو یہ مشرکین جو ہیں یہ مکمل مایوس ہو چکے ہوں گے اپنے رب کی رحمت سے۔ فَإِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا یہ رویہ جو ہے، میں تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا رہتا ہوں۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ ہم اس کو اپنی نشانیاں بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا ہے سامعین اکرام۔ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما نہیں دیا مکہ پہ، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی خون کے بہنے کے، کوئی بھی لڑائی نہیں کر سکا۔ وہ کافر جو 1000 کی تعداد میں بدر میں آئے تھے، وہ جو 3000 کی تعداد میں احد میں آئے تھے، وہ جو 10,000 کی تعداد میں غزوہ احزاب کے موقع پہ آئے تھے، اب یہاں جو ہے ان کا دم خم باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی سامعین اکرام، اپنے رسول کی اس نے مدد کی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کان مروڑتا ہے، اور اس سے پھر یعنی اس کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اس کی بندگی کی طرف، کیونکہ دیکھیں رجوع کیے بغیر جو ہے ہمارا کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع کیے بغیر ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اس وقت تو من حیث القوم سامعین اکرام ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، من حیث القوم، من حیث الامہ اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ تو ہماری ذاتی خواہشات ہیں سامعین اکرام۔ اس وقت مسلمانوں کی نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی ان کا امیر ہے، تو جماعت نہیں ہے، امیر نہیں ہے، تو پھر کیا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ایٹمی قوت ہے؟ یہ کیسی ایٹمی قوت ہے کہ اس سے ہندو جو ہے وہ ڈرتا ہی نہیں ہے؟ اور ہمارے مسلمان بھائیوں پر انڈیا میں بھی مظالم ہیں اور کشمیر میں بھی ہیں، تو یہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ اسباب ظاہری جو دکھاوے آپ نے بنا رکھے ہیں نا، یہ پھر فائدہ نہیں دیتے انسان کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں، تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل، سوچنے سمجھنے کے لیے دل۔ قلیلا ما تشکرون، تو بہت کم تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ 2-3 آیت جو ہیں، وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ توحید کی طرف اور آخرت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے، اور یہ شان نزول کے حساب سے تو اس کا جو مطلب تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ ابھی یہ آیات ہمارے لیے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ، اب دیکھیں سماعت ہے، بصارت ہے، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا ہم
ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کانوں سے حق بات کو سنتے ہیں۔ ہر باطل بات جو ہوگی انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، جو باطل بات ہے اس کے سامعین جو ہیں لاکھوں کروڑوں میں ہو جاتے ہیں، اور یہ جو درس قرآن ہے مثال کے طور پہ، تو وہ ان کے ناظرین کو آپ دیکھ لیں، تو سماعت تو لوگ نہیں کرنا چاہتے، نہ دیکھنا چاہتے، نہ حق کو ہم سننا چاہتے ہیں سامعین کرام، نہ حق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سماعت و بصارت تو اس لیے ہے کہ ہم حق کو سنیں، حق کو دیکھیں، حق کو پہچانیں اور دل سے سوچیں۔ دل یعنی دل سے سوچیں، دل سے سوچیں مطلب یہ ہے کہ دماغ، افئدہ کہتے ہیں دل کو، اور دل جو ہے وہ انسان اگر دل سے سوچتا ہے تو پھر وہ کچھ اچھے اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ لیکن ہم تو یہ تمام قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ گلہ فرما رہے ہیں کہ تم بہت کم، تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام اور ہمارے لیے ہیں، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں اپنے شکریہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ آگے چلتے ہیں سامعین کرام، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں اس نے پھیلا رکھا ہے، اور وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر واپس اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ سامعین کرام، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ، جو ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے اس کائنات کا، اور یہ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ایک معین، ہر چیز کا ایک معین وقت موجود ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب زمین میں پھیلا رکھا ہے۔ ابھی تو میں ہوں 60 سے اوپر ہو گیا ہوں سامعین، 60 سال سے اوپر ہو گیا ہوں۔ ابھی آج جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو میں گیا تھا ابھی جمعے کی نماز کے وقت، پیچھے بچوں کو دوسری چھت پہ مجھے جگہ ملی، تو وہاں بچوں کی ایک کثیر تعداد تھی، تو میں دیکھ رہا تھا عبرت کی نگاہ سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پھیلا رہا ہے، لیکن اسی طرح ہم بھی بچے تھے، اب بڑے ہو گئے سامعین کرام۔ ہم سب جو میرے سامعین ہیں پہلے تو بچے ہی تھے، اور پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں ہمیں رکھا، پالا، اور پھر باہر نکال دیا۔ اب ہم اس ظاہری وجود کے ساتھ زندہ ہیں، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، جس سٹیج میں بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ ایک سفر ہے، تمہارا اختتام جو ہے، دنیا تمہارا اختتام سفر نہیں ہے، بلکہ یہ آغاز سفر ہے۔ دنیا کی وقت جب ختم ہو جائے گا تو ایک نئے سفر کا تمہیں آغاز کرنا پڑے گا، اور تم ایک اور عالم کی طرف لوٹائے جاؤ گے کہ جو عالم آخرت ہے، یعنی وہ حقیقی زندگی کی طرف ہم لوٹا دیے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور روز حشر ہم اس کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس کی طرف واپس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب جب واپس جمع کیے جاؤ گے تو وہ تو ایک اہم دن ہوگا نا سامعین کرام۔ یعنی واپس کیے جانا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ کو وہاں جمع کر کے بس ایسی کچھ، وہ تو حساب کتاب کا دن ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، اس جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ نفع اور نقصان کا ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون فائدے میں ہے اور کون نقصان میں ہے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن جب فیصلہ ہو جائے گا تو لوگ دو ٹولیوں میں بٹ جائیں گے، اور فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے جنت جائے گی اور ایک ٹولی جو ہے جہنم جائے گی، ظاہر ہے۔ لیکن جنت کون جائے گا؟
جنت کے لیے شرط یہ ہے جس نے اس کے لیے کوشش کی ہو، اور یہ قرآن سے دوسری جگہ ہم یہ مضمون اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ جو عاجلہ چاہتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، جو عاجلہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید عجلنا، اس کو ہم جلدی دے دیتے ہیں۔ عاجلہ دنیا کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عاجلہ کا طلبگار ہے، دنیا کا طلبگار ہے، تو ہم اس کو جلدی دے دیں، لیکن کس کو دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ما نشاء لمن نرید، جس کو ہم چاہیں اور جتنا چاہیں، ما نشاء جتنا چاہیں، لمن نرید جس کو چاہیں۔ ہر ایک کو اس کی حسب خواہش دنیا نہیں ملتی سامنے کرام۔ یہ نہیں کہ کوئی دنیا کا طلبگار ہو گیا تو اس کو اس کی طلب کے مطابق دنیا دی، نہیں، یہ اس کی قسمت کے مطابق دنیا اس کو دی جائے گی۔ یہ تو تقسیم ہو چکی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت جو ہے وہ تقسیم کر رکھی ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ غور اور فکر کرنی چاہیے۔ اور وَهُوَ الَّذِي، میں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کی بات کر رہا تھا کہ تمہیں اس کی طرف واپس لوٹنا ہے، اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب جب جمع کیے جاؤ گے وہ انتہائی سامعین کرام ایک سنجیدہ دن ہوگا، وہاں کوئی مذاق نہیں ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا، ترازو ہوگا، لوگوں کے پہلے تو عقیدوں کو دیکھا جائے گا۔ دیکھیں، اعمال تو بنیاد ہوتے ہیں عقیدے کی۔ عقیدہ اگر کسی کا دنیا پہ ہوگا تو وہ تو آٹومیٹیکلی اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوگا آخرت کے لیے۔ اور وہ آیت میں نے آپ کو پوری نہیں کر کے دی کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یہ مضمون میں نے بیان کر رہا تھا لیکن رہ گیا، کہ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، آخرت کی کامیابی کا، دنیا میں منزل بنا لیا اپنی آخرت کو ترجیح دے دی دنیاوی زندگی پہ، اراد الآخرت، ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعى لها سعيها، اور اس نے اس کے لیے کوشش کی اتنی جتنی کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، جن کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ تو بہرحال سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ اچھی طرح سوچنا اور سمجھنا چاہیے، اور اپنے آخرت کے لیے اپنے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کریں گے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نیکی کی روش اختیار کر لیتے ہو تو اس کا فائدہ تو تمہیں ہی پہنچے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا نقصان تو تمہیں ہی پہنچے گا، کیونکہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ ایسے نہیں اٹھائے گا۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں ذرا غور و فکر اور سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا، دوبارہ پڑھیں یہی الفاظ، من ضُرٍّ لَلَجُّوا فی طغیانہم یعمہون، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔
حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون وهو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پہ رحم کریں، وَكَشَفْنَا، اور ہٹا دیں، مَا بِهِم مِّن ضُرٍ، جو بھی ان پہ تکلیف ہو، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو بھی وہ اپنی سرکشی میں گمراہ پڑے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے تو ان کو عذاب میں مبتلا کیا، یعنی عارضی عذاب میں۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی نہ کی اور نہ گڑ گڑائے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھولا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو فوراً اس میں نا امید ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اسی ذات نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے اور اسی کی طرف واپس جمع کیے جاؤ گے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Even if we had mercy on them and relieved their problems, they would still blindly persist in their defiance. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. We have already gripped them with suffering, but they did not surrender to their Lord, nor did they humble themselves. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. Until, when we have opened before them a gate of intense agony, at once they will despair. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. It is He who produced for you the hearing and the eyesight and the feelings, but little gratitude you show. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. And it is He who multiplied you on earth, and to Him you will be gathered. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔